سامعین و ناظرین، قابل سب احترام بزرگوں، دوستوں و جملہ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ پھر میں آپ کے روبرو، آپ کے آمنے سامنے ایک ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں دینی، مذہبی اور اسلامی ویڈیو پیش کرنے والا ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے، ٹاپک ہے قراءت خلف الامام، مطلب نماز میں امام کے پیچھے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ صاف الفاظ میں یوں سماعت کر لیں کہ بحالت نماز امام کے پیچھے مقتدی حضرات قرآن کریم کی تلاوت کریں گے یا نہیں، اسی پر ہماری اور آپ کی آج بات چیت ہوگی۔ آپ سبھی حضرات سے، آپ سبھی ناظرین سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چلتے چلاتے ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ لیجیے میں شروع کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس بارگاہ میں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے بحالت نماز امام کے پیچھے مقتدی حضرات قرآن کریم کی تلاوت کریں گے یا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس بارگاہ میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ قراءت خلف الامام، نماز میں امام کے پیچھے قرآن کریم پڑھنا۔ ایک مرتبہ قراءت خلف الامام مطلب نماز میں امام کے پیچھے قراءت کرنے کے مسئلے میں مناظرہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی پوری جماعت سے بیک وقت مناظرہ کرنا غیر ممکن ہے۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس بارگاہ میں لوگوں نے سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ جواب فرماتے ہیں کہ بیک وقت آپ کی پوری جماعت سے مناظرہ کرنا، بحث و مباحثہ کرنا غیر ممکن ہے، لہذا اس لیے آپ لوگ اپنی جماعت میں سے کسی ایک ایسے شخص کو منتخب کر لیں جو آپ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم ہو، جو آپ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم ہو، زیادہ پڑھے لکھے ہوں، اہل علم ہوں، علم والے ہوں، ان کو منتخب کر لیں۔ ان سے ہماری بات چیت ہوگی، ان سے ہمارا مناظرہ ہوگا، بحث و مباحثہ ہوگا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں سے فرماتے ہیں تاکہ میں ان سے مناظرہ کروں، بات چیت کروں اور بحث و مباحثہ کروں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک شخص کو منتخب کر کے مناظرہ کے لیے پیش کر دیا، حاضر کر دیے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا یہ شخص جو کچھ کہے گا وہ آپ سب لوگوں کا کہا مانا جائے گا؟ جس وقت ان لوگوں نے ایک شخص کو منتخب کیے جو اہل علم تھے، صاحب علم تھے، پڑھے لکھے تھے، علم والے تھے، تو اس وقت حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیا ان کا کہا ہوا آپ لوگوں کا کہا ہوا مانا جائے گا؟ تو ان لوگوں نے کہا جی ہاں۔ پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دریافت فرمایا کہ اس کی ہار جیت آپ لوگوں کی ہار جیت شمار کی جائے گی؟ تو سب لوگوں نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ایسا کیوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس شخص کو اپنا امام منتخب کیا ہے اور اپنا سردار مان لیا ہے، اس لیے ان کا کہا ہوا ہمارا کہا ہوا، ان کی جیت ہماری جیت ہوگی۔ اس بات پر آپ رضی اللہ عنہ نے، یہاں پر بھی آپ سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہاں پر بھی آپ سے مراد حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس بات پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بس مناظرہ ختم ہو گیا۔ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جب نماز میں ایک شخص کو اپنا امام بنا لیا ہے تو ان کی قرات ہماری قرات ہوگی، اس لیے مقتدیوں کو امام کے پیچھے قرات کی
ज़रूरत नहीं। बात वाज़ेह हो गई कि जब हम लोग नमाज में बहालत नमाज मुक्तदी हजरात इमाम साहब को इमाम मान लेते हैं तो इमाम साहब की क़िरात मुक्तदी हजरात की क़िरात हो जाती है। इसलिए मुक्तदियों को इमाम साहब के पीछे बहालत नमाज क़िरात की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आइंदा फिर इस तरह की वीडियो के साथ आप सभी सामईन और नाज़रीन से मुलाकात करूँगा। आप सभी सामईन और नाज़रीन से गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करेंगे और हमारी वीडियो को या हमारे चैनल पे जो नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल जाए। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।